بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کولیسٹرول کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ کولیسٹرول کیا ہے، اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں، اور ہائی کولیسٹرول کا علاج کیسے کیا جائے۔ ناظرین، کولیسٹرول ایک طرح کی چربی ہے جو کہ ہمارا جگر بناتا ہے۔ کولیسٹرول کی مختلف اقسام ہیں، جن میں ایک قسم کو گڈ کولیسٹرول یا میڈیکل کی زبان میں HDL کہتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کو بیڈ کولیسٹرول یعنی VLDL اور LDL کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون میں موجود چربی کی ایک اور قسم کو ٹرائی گلیسرائڈز کہتے ہیں، جس کا زیادہ ہو جانا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کولیسٹرول کھانے کے ذریعے جسم میں آتا ہے، لیکن در حقیقت جب چربی اور چکنائی والی اشیاء کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ چربی ہمارے جسم میں جذب ہو کر جگر یعنی لیور تک جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا لیور اس کو کولیسٹرول میں تبدیل کرتا ہے۔ کولیسٹرول ہمارے جسم میں بہت سی جگہوں پر اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے جسم میں موجود خلیے یعنی سیلز کا ایک اہم حصہ کولیسٹرول پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں موجود ہارمونز بھی کولیسٹرول پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن اگر کولیسٹرول کی مقدار زیادہ بننے لگ جائے تو یہ جسم کے مختلف حصوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول یعنی LDL اور VLDL ہمارے خون کی نالیوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کی گردش کم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کولیسٹرول دل کی دیواروں میں موجود کورونری آرٹریز میں جمع ہو جائے تو MI یعنی ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر LDL اور VLDL دماغ کی رگوں میں جمع ہو جائیں تو فالج یعنی سٹروک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خون کی نالیاں تنگ ہو جانے سے بلڈ پریشر جیسا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس HDL ایک اچھا کولیسٹرول ہے جو کہ LDL اور VLDL کو خون کی رگوں سے نکال کر جگر میں واپس لے جاتا ہے۔ HDL کا زیادہ ہو جانا انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اگر LDL اور VLDL حد سے زیادہ بننے لگ جائیں تو یہ جگر کے اندر بھی جمع ہوتے رہتے ہیں اور فیٹی لیور یعنی جگر کی چربی کا باعث بنتے ہیں۔ جب جگر کے اندر بھی LDL اور VLDL کو ذخیرہ کرنے کی جگہ نہ بچے تب یہ ہمارے پیٹ میں آنتوں کے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موٹاپا اور پیٹ بڑھنے جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرائی گلیسرائڈز بھی فالج اور ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتے ہیں۔ ہائی ٹرائی گلیسرائڈز عموماً شوگر کے مریضوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول یعنی ہائپر لپیڈیمیا کی تشخیص کی بات کریں تو عموماً تب تک اس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ یہ دل کے دورے یا فالج کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے اس کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ ہائی کولیسٹرول کو دیکھنے کے لیے لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں سیرم ٹوٹل کولیسٹرول، HDL، LDL، VLDL اور ٹرائی گلیسرائڈز شامل ہوتے ہیں۔ سیرم ٹوٹل کولیسٹرول کی مقدار اگر زیادہ ہے تو یہ دونوں بیڈ اور گڈ کولیسٹرول کو ملا کر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں۔ HDL اگر آپ کے جسم میں زیادہ ہے تو یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن VLDL، LDL اور ٹرائی گلیسرائڈ کا زیادہ ہو جانا جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہائی کولیسٹرول کے علاج کی بات کریں تو اس کا علاج 3 طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے غذا میں احتیاط کر کے۔ یاد رکھیں کہ کولیسٹرول ہمیشہ جانوروں اور ان سے بنی ہوئی اشیاء سے آتا ہے۔ پودوں یا زمین سے اگنے والی چیزوں میں کولیسٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے آئل، گھی، بڑا گوشت یعنی بیف، مٹھائیاں، جانوروں کا مغز، پائے، گردے، کلیجی، دودھ کے اوپر موجود بالائی، ڈیری پروڈکٹس، یہ تمام چیزیں کولیسٹرول کو زیادہ کرتی ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو متوازن طریقے سے استعمال کر کے ہائی کولیسٹرول سے بچا جا سکتا ہے۔ ان چیزوں کے بجائے آپ ڈائٹ میں دالیں، سبزیاں اور کم تلی ہوئی اشیاء کا استعمال کر کے ہائی کولیسٹرول سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا علاج ورزش ہے۔ روزانہ تقریباً 30 منٹ کی ایکسرسائز یا کوئی سپورٹ جس میں آپ کا سانس ہلکا ہلکا پھولے، آپ HDL کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں اور بیڈ کولیسٹرول کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر غذا اور ایکسرسائز سے بھی کولیسٹرول کم نہ ہو سکے تو پھر ڈاکٹر آپ کو کولیسٹرول کو کم کرنے کی ادویات
یعنی اسٹیٹنز بھی تجویز کر سکتا ہے۔ اسی طرح ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کرنے کے لیے مارکیٹ میں موجود فش آئلز مثلاً اومیگا 3 اور اومیگا 6 کا استعمال کر کے ٹرائیگلیسرائڈز کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مزید کھانے کے اندر بغیر تلی ہوئی مچھلی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ہائی کولیسٹرول ایک سائلنٹ کلر ہے، اس لیے ایسے تمام لوگ جن کو موٹاپا ہے یا جو 40 سال سے اوپر ہیں یا جو کہ بلڈ پریشر، دل کی بیماری، شوگر اور ہائپوتھائرائڈزم کا شکار ہیں، ان کو احتیاطاً اپنا لپڈ پروفائل لازمی کروا لینا چاہیے تاکہ اگر کولیسٹرول کی مقدار ہائی ہے تو وقت پر اس کا علاج کیا جا سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔